Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس عظیم صوفی ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین، حضرت امام بری اپنے عہد کے عظیم اور مشہور اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ کی زندگی میں زہد اور جذب و مستی بہت نمایاں ہے۔ آپ کی بزرگی اور عظمت کا چرچا گلی گلی ہے۔ آپ کا اصل نام شاہ عبداللطیف ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی سید صفی محمود تھا۔ آپ کے والدین موضع کرسال، تحصیل چکوال، ضلع جہلم میں رہائش پذیر تھے اور آپ اسی گاؤں میں سن 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا عہد حکومت تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے، جو اس طرح سے شاہ عبداللطیف بری بن محمود شاہ بن سید احمد یا حامد بن بودلہ شاہ بن اسکندر بن عباس بن عبدالغنی بن سید حسین بن سید آدم بن سید علی شیر بن سید عبدالکریم بن سید وجیہ الدین بن سید محمد ولی بن سید محمد ثانی الغازی بن سید رضا الدین بن سید صدر الدین بن سید محمد احمد سابق بن سید ابو القاسم بن پیر بربیاں بن سلطان عبد الرحمن بن اسحاق ثانی بن موسیٰ اول بن محمد عالم بن قاسم عبداللہ بن محمد اول بن اسحاق بن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ کا بچپن عام بچوں سے قطعاً مختلف تھا۔ بچپن ہی میں آپ کا رجحان زہد و تقویٰ، ترک دنیا اور مذہب کی طرف مائل تھا۔ وہ گاؤں کے دیگر بچوں سے مل کر نہ کھیلتے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے اور مویشی ادھر ادھر چرتے رہتے اور شام کو انہیں جمع کر کے واپس گھر لے جاتے۔ اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے، کبھی جھوٹ نہ بولتے، کسی کو گالی نہ دیتے، کس کی غیبت نہ کرتے اور شرارت سے ہمیشہ دور رہتے۔ آپ کے اس رجحان اور مال کے حقیقی سے عشق صادق کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی، جو بات منہ سے نکالتے پوری ہو جاتی۔ حضرت سید عبداللطیف بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں موضع کرسال سے نقل مکانی کر کے موضع باغ کلاں یعنی آب پارہ اسلام آباد کے مقام پر آ کر رہائش پذیر ہوئے اور حسب معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بچپن میں حضرت امام بری بھی مویشی چرانے چلے جاتے۔ ایک دن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تقریباً 100 بھینسوں کا گلہ لے کر پہاڑ کے دامن میں چرانے گئے اور حسب معمول انہیں چھوڑ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر محو ہو گئے کہ بھینسیں قریبی کھیت میں جا گھسیں اور فصل تباہ کر دی، لیکن آپ کو خبر نہ ہوئی۔ کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے نقصان پر بڑا جھنجھلایا اور فوراً گاؤں پہنچ کر حضرت شاہ محمود سے شکایت کی۔ حضرت شاہ محمود اٹھے اور شاہ لطیف کو ان کی غفلت پر ڈانٹا۔ جب آپ دامن کوہ میں پہنچے تو چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ شاہ لطیف شیشم کے درخت کے نیچے میوے خواب ہیں۔ شاہ محمود نے آپ کو ایک ضرب لگائی۔ آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، ابا جان، میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا، آپ نے کیوں مجھے واپس بلا لیا؟ شاہ محمود نے فرمایا، اے جان پدر، تمہاری غفلت سے اس کاشتکار کی فصل بھینسیں کھا گئی اور اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ شاہ عبداللطیف نے جواب دیا، ابا جان، اس کے کھیت میں کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ خود جا کے دیکھ لیں۔ اس پر شاہ محمود اور شاہ لطیف کاشتکار کو لے کر کھیت میں جا پہنچے۔ شاہ محمود اور کاشتکار یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے کہ اس کے کھیت میں پوری فصل کھڑی ہے اور اس میں ایک پتے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر حضرت شاہ محمود نے دہقان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کسان، تمہاری فصل تو ٹھیک ہے، پھر تم نے غلط الزام کیوں لگایا؟ کسان اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ ناظرین کرام، آپ کو ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے غور گشتی ضلع کیمل پور میں بھیجا گیا، جو اس زمانے میں دین کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی پڑھی۔ اس کے علاوہ علم طب بھی حاصل کیا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر، بدخشاں، مشہد، نجف، اشرف کربلا، معلیٰ،
بغداد، بخارا، مصر، دمشق کی سیر و سیاحت کرتے رہے، پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ تقریباً 25 برس کی عمر میں واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کا سلسلہ طریقت کا تعلق حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ اس طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر اکتساب حاصل کیا۔ حالت جذب سے پہلے آپ نے چور پور میں قیام کیا، جو بعد میں نور پور شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ احسن طریقے سے شروع کیا۔ دین مبین کو منظم انداز میں جاری کرنے کے لیے درس گاہیں قائم کی۔ آپ خود درس قرآن مجید بھی دیتے اور واعظ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور علمیت کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے۔ آپ نے اپنی درسگاہ میں طلباء کے لیے ان کے خورد و نوش کا بھی انتظام کر رکھا تھا، جس کا سارا بار اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پورا کرتا تھا۔ آپ ایک عالم، ایک باعمل صوفی تھے۔ حقیقت و طریقت آپ پر روشن کی طرح عیاں تھی۔ نوجوانوں کی زندگی اور ان کے تخیل کی رفت و پابندی آپ کی تربیت پر منحصر تھی۔ ناظرین کرام، جب کسی ملک کی انفرادی اخلاقی نظام کی اصلاح نہیں ہوتی تو قوم کی زندگی کی اصلاح ناممکن ہی نہیں بلکہ مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ بڑی سرکار نے دینی علوم کی ترویج اور اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے 3 اداروں کا قیام ضروری سمجھا۔ مدرسہ کو آپ نے اولویت دی، جہاں عربی علوم شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کا فروغ ملا۔ صوفیاء کرام کے لیے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانقاہوں کے قیام کا اہتمام کیا گیا۔ عوام الناس کے لیے واعظ و ہدایت کا انتظام مسجد میں کیا گیا۔ حضرت بری سرکار نے اپنے ان اداروں سے دین حق کی تبلیغ پورے زور شور سے کی۔ یہی نہیں، آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر تبلیغ کا کام کیا، بلکہ علاقہ میں پھر کر بھی اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے دھیر کوٹ تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا کی وحدانیت کا درس دیا، جس سے سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دھیر کوٹ میں ایک قوم ستی آباد تھی، اس کو اسلام کی ہدایت اور پند و نصیحت سے مشرف اسلام کیا۔ ایک قوم تہوڑ آپ کے خلاف ہو گئی۔ اس قوم کا سردار کئی ہزار افراد کو لے کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکل آیا۔ آپ نے اسے سمجھایا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر اس نے آپ کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاندان کا ایک اور سرکردہ شخص اسلام لے آیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اور بھی کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ کے پاس کافی طاقت جمع ہو گئی۔ ستی قوم نے تہوڑ قوم کے ساتھ مقابلہ کیا اور تہواروں کو شکست فاش دی۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ایک روز شاہ عبد اللطیف چور پور کے جنگل میں ایک خشک اور کونا سال شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ہندو یاتریوں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ آپ نے یاتریوں سے دریافت کیا، تم لوگ اتنا ساز و سامان اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، پریاگ۔ آپ نے پوچھا، وہاں کیا کرو گے؟ جواب ملا، گنگا اور جمنا کے سنگم پر اشنان کر کے اپنے پاپ صاف کریں گے۔ آپ نے فرمایا، گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے، نیکوکاری اور عبادت الہی سے ہی گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ہندو یاتریوں نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ایک ہندو پروہت بولا، اگر مخفی عبادت ہی سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خشک اور پرانے شیشم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہیں، مگر خدا نے آپ پر رحم نہیں کیا، ورنہ وہ اسی درخت کو ہرا بھرا کر کے آپ کے سر پہ چھاؤں کا انتظام کر دیتا۔ ہندو پروہت کی اس تقریر پر آپ مسکرائے اور فرمایا، میرے خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم مسلمان اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراً ہرا بھرا کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجیب الدعات اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور شیشم کا خشک اور کونا سال درخت فوراً ہرا بھرا ہو گیا، اس کی شاخیں بڑھ گئیں۔ ہندو یاتریوں کا پورا قافلہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ کے دست مبارک پر فوراً مشرف اسلام ہوا۔ اس قافلے کے کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے موضع باغاں سے گزرے اور چور پور کے جنگل میں ایک صاحب کرامت کی موجودگی کا ذکر کیا۔ جب حضرت شاہ محمود نے یہ چرچا سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ حضرت شاہ عبد اللطیف گھر کے قریب ہی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ چند آدمیوں کو لے کر چور پور پہنچے اور آپ سے لپٹ کر خوب روئے۔ آپ کی بے قراری دیکھ کر آپ نے فرمایا، ابا جان آپ بے قرار کیوں ہیں؟ میں یہاں بڑے مزے میں ہوں۔ شاہ محمود نے فرمایا، نور چشم، اب تم گھر واپس چلو، تمہاری والدہ تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے، اس کی صحت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ حضرت شاہ لطیف نے جواب دیا، ابا جان اب میں گھر میں نہیں رہ سکتا، میں یاد سرمدی میں اتنا مدہوش ہو چکا ہوں، کیا مجھے اپنا ہوش نہیں؟ بہرحال اماں جان کی قدم بوسی کی خاطر ضرور حاضر ہوں گا۔ شاہ محمود واپس چلے گئے اور اس کے قریباً ایک ہفتہ بعد حضرت شاہ عبد اللطیف بھی موضع باغاں پہنچ گئے۔
مگر آپ نے وہاں زیادہ دیر قیام نہ کیا اور والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کی کہ میں نے جس جگہ نور پور پایا ہے میرا مقام اب وہی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف کے ان الفاظ ہی کی بنا پر چور پور کا نام آج نور پور ہو، جو کہ بعد میں نور پور شاہاں کے نام سے بھی جانا گیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بری امام کا لقب کیوں دیا گیا؟ خدام کی آمد کے بعد آپ نور پور کے ایک بڑے غار میں چلہ کشی کے لیے داخل ہوئے اور کئی سال تک باہر نہیں نکلے۔ آخر آپ کے مرشد سخی حیات المیر جو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے تشریف لائے اور غار کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، اے لطیف اب چلہ سے باہر آؤ، آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے غار کے اندر سے جواب دیا، خیر مبارک یا حضرت، اب آپ باہر نکلے۔ حضرت سخی حیات المیر سے بغل گیر ہوئے اور آپ کے علم سلوک پر مسرت اور انبساط کا اظہار کیا اور فرمایا، لطیف اب تم ظاہری اور باطنی رموز و اسرار سے معمور ہو چکے ہو، آج سے تم امام بر ہو۔ اس وجہ سے حضرت شاہ لطیف کو بری امام کا لقب حاصل ہو۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ اچ شریف کے ایک بزرگ پھنے شاہ بخاری نے جب حضرت بری امام کی کرامتوں کی شہرت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ولایت میں ایک مشہدی کیسے داخل ہو گیا، ہم اس کی تمام قوتیں سلب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ 1,00,000 مریدین کی فوج لے کر پنڈی کی طرف بڑھا۔ حضرت بری امام نے پھنے شاہ بخاری کے اس کوچ کا منظر حالت کشم میں دیکھا تو آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ پھنے شاہ بخاری 1,00,000 مریدوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم ہوشیار رہو۔ جب پھنے شاہ بخاری اپنے مریدوں سمیت جہلم کے نزدیک پہنچے تو حضرت بری امام نے جہلم کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور پھنے شاہ بخاری کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ پھنے شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت شاہ میر شاہ خراسانی کی طرف رجوع کیا۔ حضرت میر شاہ خراسانی بھی کشف کی حالت میں یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً بری امام سے درخواست کی کہ پھنے شاہ بخاری کی گستاخی کو معاف کیا جائے اور انہیں عذاب سے نجات دی جائے۔ حضرت بری امام نے پھنے شاہ بخاری کو گرفت سے آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو مہمان کی حیثیت سے آئیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پھنے شاہ بخاری ماں اپنے 1,00,000 مریدین کے بری امام کے پاس آئے۔ اس پر حضرت کے مریدین پریشان ہو گئے کہ اتنے آدمیوں کو کہاں سے کھلایا پلایا جائے گا۔ انہوں نے اپنی مشکلات حضرت بری امام کے سامنے رکھیں۔ آپ نے انہیں ایک کونڈا اور تھوڑا سا آٹا لانے کا حکم دیا۔ جب لایا گیا تو آپ نے یہ آٹا اپنے ہاتھ سے گوندھ دیا اور پھر اس پر اپنا رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اس میں سے آٹا لیتے جاؤ اور روٹیاں پکاتے جاؤ۔ چنانچہ اس آٹے سے روٹیاں پکا کر 1,00,000 مریدین کو کھلائی گئیں اور وہ ختم نہ ہوا۔ پھر پھنے شاہ بخاری نے حضرت امام بری سے فرمایا کہ میری سواری کے شیر اور ہاتھ میں رکھنے کے سانپ کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو بری امام کے حکم سے رات کو ایک گائے شیر کے سامنے چھوڑ دی گئی، مرغ سانپ کے سامنے، تاکہ ان کی خوراک ہو جائے۔ لیکن علل صبح جب دیکھا تو گائے اور مرغ تو موجود ہیں لیکن سانپ اور شیر غائب۔ گائے نے شیر کو اور مرغ نے سانپ کو نگل لیا۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو پھنے شاہ بخاری پریشان ہوئے تو حضرت بری امام نے گائے کے پاس جا کر فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی امانت واپس کر دو۔ تو گائے نے شیر منہ سے نکال کر باہر پھینک دیا اور مرغ کو حکم دیا کہ اس نے بھی سانپ باہر پھینک دیا اور وہ دونوں از سر نو زندہ ہو گئے۔ نور پور شاہاں کی شمالی پہاڑیوں کے ساتھ ایک جگہ لوئی دندی کے نام سے مشہور ہے، جہاں ایک لمبا سا پتھر پہاڑی کے ساتھ معلق ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ ایک دیو تھا۔ حضرت بری امام کی عبادت میں مخل ہوتا تھا۔ آپ نے اسے کئی مرتبہ منع فرمایا مگر باز نہ آیا۔ ایک روز آپ کو غصہ آیا، آپ مصلی سے اٹھے اور دیو کو گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھال دیا۔ وہ دیو اوندا منہ گرا اور پتھر بن گیا، جو اب بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان بادشاہ کسی مہم پر ہزارہ کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ یہاں اسدین نے امام بری سرکار کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بادشاہ کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک فوج تیار کی جو حضرت امام بری کی خانقاہ پر جا کر ان کو اور ان کے معتقدین کو گرفتار کرنے پر متعین کی گئی۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے شہزادہ اورنگزیب کی ڈیوٹی لگائی۔ شہزادہ اورنگزیب آپ کی درسگاہ پر فوج لے کر پہنچ گیا، مگر آپ نے اس کی آمد کی بالکل پرواہ نہ کی اور نہ ہی فوج سے گھبرائے، بلکہ قرآن مجید کی درس و تدریس میں مشغول رہے۔ شہزادہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ واقعی کوئی درویش انسان ہے جس نے نہ صرف میری آمد کی پرواہ کی بلکہ فوج سے بھی مرعوب نہیں ہوا۔ آپ نے شہزادے کی دلی کیفیت کو فوراً بھانپ لیا، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں تھا، بے شک اللہ کے ولی کسی خوف اور حزن و ملال سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت کے بیان کے بعد آپ دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شہزادہ کھڑا آپ کو دیکھتا رہا۔ اب شہزادے نے بھی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا۔
آپ نے جواباً فرمایا میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں غرق ہوں، امیر کی پرواہ کس طرح کروں؟ پھر آپ نے درس دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو لائق حمد و ثنا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر و قابض ہے، اس کا نور چار سو ہے، اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں، وہ ہر برائی اور عیب سے مبرہ اور پاک ہے۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے دعا کروائی، آپ نے اس کے حق میں